اللہ کی توفیق سے کچھ گفتگو حج کے بارے میں ہوئی تھی، اور حج کی قبولیت کی جو شرائط ہیں اس کے حوالے سے اشارتاً بات ہوئی تھی کہ رزق حلال کا ہو تو حج قبول ہوتا ہے، اور حج کی بنیادی جو شرائط ہیں، پری ریکوزٹس، ان میں یہ بات شامل ہے کہ انسان جس رزق سے حج کرے وہ رزق حلال کا پاکیزہ رزق ہونا چاہیے، طیب اور حلال۔ اگر رزق حلال نہیں ہوگا تو حج قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کا یہ حکم وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ تم مال و اسباب ساتھ لے لیا کرو، سامان لے لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے انسان مانگتا پھرے، بھیک مانگتا پھرے۔ سامان گھر سے ساتھ لے کے جائے، جس جس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ سارا سامان ضرورت ساتھ ہونا چاہیے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین جو سامان سفر ہے وہ تقویٰ ہے۔ جو آپ لے کے جانی ہیں چیزیں، ان میں باقی چیزیں بھی ضرورت کی چیزیں، آپ ہر ضرورت کی چیز ساتھ رکھیں، لیکن سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ تقویٰ ہے۔ یہ بھی ساتھ رکھنا ہے، حج کے لیے جاتے وقت تقویٰ بھی ساتھ رکھنا۔ وہ فرق یہ ہے کہ سامان ضرورت کے لیے الگ بیگ لینا پڑتا ہے، اور تقویٰ کے لیے بیگ اللہ نے ہمیں پہلے سے عطا فرما دیا ہوا ہے۔ تقویٰ دوسرے بیگ میں نہیں آتا، تقویٰ اس بیگ میں آتا ہے جو ہمارے سینوں کے اندر دھڑک رہا ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں ہونا۔ لہذا دونوں قسم کی تیاری ضروری ہے۔ ایک تو ظاہری سامان ضرورت، مادی سامان ضرورت جتنا بھی ہے، اور وہ میں نے عرض کیا تھا کہ استطاعت کے اندر یہ بات شامل ہے، الزاد والراحلہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اللہ کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو، اس گھر کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے لیے حج کرنا لازمی ہے۔ تو پوچھا گیا استطاعت سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا تھا الزاد والراحلہ۔ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس سامان سفر ہو اور اس کے پاس سواری کا انتظام موجود ہو، تو یہ اس کا مطلب ہے اس کے پاس استطاعت ہے۔ اور جو اتنی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا تو وہ گویا اللہ کا مجرم ہے، اور پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرتا ہے یا عیسائی ہو کے مرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ جو تیاری ہے، ظاہری اور باطنی تیاری جو حج کے لیے ضروری ہے، یہ صرف حج کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ ہر عبادت کے لیے ضروری ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ جو شخص حج کرنے جا رہا ہے اس کو رزق حلال کی ضرورت ہے، اور رزق حلال اگر وہ کھائے گا اور اس کا رزق حلال کا ہوگا، اور وہ لمبی حدیث آپ نے سنی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور صرف پاک کو قبول کرتا۔ اور پھر آپ نے ایک کہانی سنائی کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے پہنچتا ہے اور وہاں پہنچ کے بیت اللہ میں پہنچ جاتا ہے، اس کے بال مٹی سے ہٹے ہوئے ہیں، سفر کی تکان موجود ہے، ساری اس نے مشقت کی ہے، وہاں پہنچتا ہے، وہاں پہنچ کے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، ثم یمد یدیہ الی السماء، پھر وہ اپنے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ لمبے کر کر کے دعائیں کرتا ہے، یقول یا رب یا رب۔ اللہ بیت اللہ میں کھڑا ہے، اللہ کو، خالص اللہ کو پکار رہا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، خالص اللہ کو پکار رہا ہے، آسمان کی طرف اس کے ہاتھ لمبے ہیں، یقول یا رب یا رب، اور اللہ کو پکار رہا ہے۔ حالت اس کی یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس نے
جو کھایا وہ حرام کا، جو پہنا وہ حرام کا، جو پیا وہ حرام۔ اللہ ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، جس نے پالا تھا اس نے بھی اس کو حرام سے ہی پالا۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وہ روزی جس سے وہ حج کرنے جا رہا ہے وہ حلال کی ہو، اس کو پلا ہوا بھی حلال سے ہونا چاہیے، حلال کی روزی کھائی ہوئی ہو، حلال کی روزی پہنی ہوئی ہو، حلال کی روزی پی ہوئی ہو۔ اگر وہ حلال کھاتا رہا پیتا رہا اور حلال پہنتا رہا تو پھر اللہ کی طرف سے قبول ہے، وگرنہ اللہ کی طرف سے جواب آ جائے گا کہ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، ایسے شخص کی دعا کون قبول کرتا ہے؟ اللہ کی طرف سے کبھی قبولیت کا جواب نہیں آتا، اس لیے کہ اس کا رزق حلال نہیں تھا۔ تو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شاید یہ حج والوں کے لیے ہے، کہ جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے اس کی روزی حلال کی ہو تو پھر اس کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو کیا خیال ہے یہاں ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم جو روزے رکھ رہے ہیں، ہم جو دیگر عبادات کر رہے ہیں، تو وہ ہم حرام کی روزی کھاتے جائیں اور ساتھ عبادت کرتے جائیں تو کیا خیال ہے کہ یہ قبول ہو جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس شخص نے حرام کی روزی کھائی، ایک لقمہ حرام کا کھایا اور اس کے پیٹ کے اندر چلا گیا، ایک لقمہ، فرمایا اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی اگر کسی نے ایک لقمہ کھایا۔ تو اگر کسی نے ایک وقت میں پیٹ بھر کے کھا لیا تو ایک نوالے کو 40 دن پر ضرب دے دیجئے تو کتنی زندگی گزر گئی جس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر ایک دفعہ نہیں کھانا کھایا، روزانہ 3 دفعہ کھایا اور روز کھاتے رہے اور زندگی گزر گئی حرام کھاتے ہوئے، اللہ، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کی عبادت قبول ہے؟ یہ لمبی لمبی داڑیاں اللہ نے نہیں دیکھنی، اللہ نے صرف یہ ظاہری شکل و صورت نہیں دیکھنی، اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سارے معاملات میں یہ اللہ کی فرما برداری کرتے تھے کہ نہیں کرتے، یا کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے۔ اگر ہم حرام پر مطمئن ہو گئے تو اس سے بڑی اور محرومی کی بات نہیں ہو سکتی۔ حرام پر مطمئن ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری عبادات ضائع ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ ذرا آیت پر غور فرمائیے، کائنات کے لوگوں، زمین میں جو حلال اور طیب ہے وہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، حلال اور طیب کھاؤ۔ حلال کے مقابلے میں ہوتا ہے حرام اور طیب کے مقابلے میں ہوتا ہے خبیث۔ ایک تو ہر وہ چیز جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلال قرار دے دیں وہ طیب ہوتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی جہاں بیان کی گئی سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے اندر، وہاں اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلال قرار دے دے وہ طیب ہے، کیونکہ آپ طیبات کو ہی حلال قرار دیتے ہیں، اور جتنے خبائث خبیث چیزیں ہیں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ آپ کی اتھارٹی، یہ آپ کا مشن ہے۔ آپ حلال طیب چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث چیزوں کو آپ حرام قرار دیتے ہیں، لہذا ہر وہ چیز جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دے دیا وہ طیب ہے انشاءاللہ، اور وہ طیب کو حلال قرار دیتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر حلال، یعنی انہوں نے تو طیب کو حلال قرار دیا ہے نا، خبیث کو حلال قرار نہیں دیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو جو حکماً تو حلال ہو لیکن اپنی نوعیت کے اعتبار سے وہ طیب نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی گلا سڑا ہوا پھل ہے،
اس کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں. اب حکمن تو حلال ہے، حکمن تو وہ حرام نہیں ہے، لیکن وہ طیب نہیں ہے، اب وہ خبیث ہے. اور اللہ نے جو ہمیں کھانے کا حکم دیا ہے وہ حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا. اور طیب وہ چیز ہوتی ہے، اس کو اہل لغت نے جو اس کی ڈیفینیشن کی ہے وہ یہ ہے کہ طیب ہر وہ چیز ہوتی ہے جس کی طرف جو سلیم الفطرت انسان کی جو فطرت ہے، جس کی طرف فطرت انسانی رغبت کرے وہ طیب ہوتی ہے، اور جس سے ابا کرے وہ خبیث ہوتی ہے. تو کیڑے پڑے ہوئے کوئی امرود ہو یا کوئی بھی فروٹ ہو گلا سڑا ہوا تو اس کی طرف سلیم الفطرت انسان تو نہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، لہذا وہ طیب نہیں ہے، وہ حکمن حلال ہے، لیکن وہ نوعیت کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اپنی کیفیت کے اعتبار سے وہ طیب نہیں ہے. لہذا حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. تم نے وہ کھانا، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اگر کسی شخص کو حلال ہو اور خبیث کھانے کی عادت پڑ گئی نا، یعنی کیڑے والا فروٹ کھانے کی عادت پڑ گئی، جلی ہوئی روٹی کھانے کی عادت پڑ گئی، یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں جس سے فطرت انسانی ابا کرتی ہے اور اس کو عادت پڑ گئی وہ چیزیں کھانے کی، یہ دراصل اس کی فطرت کے اندر تبدیلی رونما کر سکتی ہیں کہ اندر سے طیب نہ رہے، خبیث ہو جائے. جس طرح کا کھائے گا اس طرح کا اس کی طبیعت کے اوپر اثرات ہوں گے. لہذا جو حکمن حلال بھی ہو، نوعیت کے اعتبار سے طیب بھی ہو، تو وہ کھاؤ. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو کچھ ہے جو حلال ہو اور طیب ہو وہ کھاؤ. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان حلال اور طیب کے بارے میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے. اور خیر ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں، اس کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے. اور اس وقت شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکاتا ہے اور انسان کو خبیث کی طرف اور ناپاک کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. جب تم نے حلال کھانا ہے تو شیطان جتنے مرضی وسوسے پیدا کرتا رہے، تم نے شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی. اور یہ بات آپ کو پہلے بھی معلوم ہے اور یہ بہت دفعہ عرض کی جا چکی کہ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّيْطَانَ، یہ نہیں فرمایا کہ شیطان کی پیروی نہ کرو. جہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. وہاں بھی یہ نہیں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّيْطَانَ، شیطان کی پیروی نہ کرو، بلکہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. اور خطوہ اس فاصلے کو کہتے ہیں جو ایک پاؤں سے لے کر انسان کے چلتے وقت ایک پاؤں سے لے کر دوسرے پاؤں تک کا جو فاصلہ ہے وہ خطوہ ہوتا ہے. تو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، گویا یہ اس کے فٹ سٹیپس ہیں، اس کے قدم ہیں. شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جب بہکاتا ہے نا کسی انسان کو یا کسی معاشرے کو کسی بھی چیز کے بارے میں جب وہ بہکاتا ہے تو وہ ڈائریکٹ حرام کی طرف لے کے نہیں جاتا، وہ قدم بقدم اس کو بہکاتے ہوئے حرام کی طرف لے کے جاتا. لہذا وہ سارے مسئلے حل ہو گئے اس سے کہ جو لوگ پوچھتے ہیں فلاں چیز حلال ہے کہ حرام ہے، فلاں کاروبار نیا شروع ہوا ہے، آن لائن کاروبار ہے، یہ بٹ کوئن ہے جی، یہ کوئی چین سسٹم ہے جی، یہ جو فلاں نظام ہے، یہ بتائیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے. جب اللہ نے فرما دیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. بتانے والے بتاتے ہیں اس میں فلاں خرابی ہے اس لیے حلال نہیں ہو سکتا، اس میں فلاں خرابی ہے اس لیے حلال نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں نہیں، اس میں فلاں فلاں خوبی ہے اس لیے حلال ہو سکتا ہے، حلال ہونے کا امکان ہے. یہ بحث بھی اگر حلال اور حرام کی جاری رہے تو شاید ایمان کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے
کہ قرب قیامت ایک زمانہ آئے گا، اللہ لیاتین علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا، لا یبال المرء ما اکل منہ امن الحلال ام من الحرام، کوئی شخص اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ جو وہ کھا رہا ہے وہ حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے آ رہا ہے، بس آنا چاہیے، وہ جہاں سے بھی آ رہا ہے بس آنا چاہیے، اگر آ رہا ہے تو بس ٹھیک، جس کو اس کے علاوہ اور کوئی پرواہ ہی نہ ہو کہ جو کچھ آ رہا ہے بس وہ حلال ہے۔ اور قرب قیامت ایسا زمانہ آنے والا ہے، اللہ کرے ہمارا زمانہ وہ ابھی زمانہ نہ آیا ہو، لیکن لگتا تو یوں ہی ہے، اب حلال اور حرام کی کسی کو تمیز کون سی باقی بچی ہے؟ آنا چاہیے، ہر شخص صرف یہ کہتا ہے کہ کسی ذریعے سے اس کے پاس پیسے آنے چاہیے۔ رشوت پرانی بات ہو گئی ہے، سود پرانی بات ہو گئی ہے، کون دیکھتا ہے کہ سود ہے؟ کون دیکھتا ہے کہ یہ رشوت ہے؟ کون دیکھتا ہے یہ جو رہن رکھتے ہیں، یہ گروی جو رکھتے ہیں، گروی رکھ کے جتنے یہ لاہور کے اندر جتنا سسٹم گروی کا چل رہا ہے سارے کا سارا سودی نظام ہے، اور یہ سودی نظام ہر تیسرا شخص گروی یا اس نے لیا ہوا ہے یا اس نے دیا ہوا ہے، یہ سودی نظام ہے۔ یہ ہم حرام کھا اور کھلا نہیں رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ ہر تیسرا شخص کسی نہ کسی سودی نظام میں وہ اس کے اندر انوالو ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ ہماری روزی، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہماری دعائیں کدھر گئی، ہماری نمازیں کدھر گئی؟ اللہ اکبر۔ ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، آپ کوئی ڈیل کرتے ہو کہ کوئی سودا کرتے ہو، اس میں شک رہتا ہے پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے، کسی ڈیلنگ کے اندر کسی چیز کو خریدتے بیچتے وقت کوئی غلطی، کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ بات وہ ہوتی ہے کہ آپ سروسز بیچ رہے ہو، آپ خدمت کر کے، مزدوری کر کے آپ پیسے کما رہے ہو۔ ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، ہاتھ کی کمائی، جو انسان محنت کرتا ہے، وہ سارا دن مزدوری کرتا ہے، وہ کسی کے ساتھ طے کر لیتا ہے کہ میں یہ اتنا کام کروں گا اور اتنے پیسے لوں گا، وہ اس کا کام کر دیتا ہے، اس کے پیسے لے لیتے، اس سے زیادہ پاکیزہ روزی اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، سب سے زیادہ پاکیزہ روزی اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ اس کی ہے جو ہاتھ سے کماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے، یعنی سروسز بیچ کے، آپ خدمات بیچ کے، وہ چیز نہیں بیچتے بلکہ وہ خدمات بیچتے ہیں، اور خدمات بیچ کے وہ اس سے روزی کماتے ہیں۔ اور اگر جتنا کام آپ نے کیا، مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ طے ہو گیا کہ یہ مٹی کا ڈھیر یہاں سے اٹھانا ہے، فلاں جگہ پہ پہنچانا ہے، اگر یہ پہنچا دو گے تو آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا، وہ مٹی کا ڈھیر وہاں پہنچا دیتا ہے، اس سے پیسے لے لیتا ہے، اس سے زیادہ پاکیزہ روزی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ حاضر القیاس۔ ٹیکنیکل کام بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی سے کوئی مزدوری اس کے ساتھ طے کرو، اس کا کام کرو، مزدوری لے لو، یہ ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، پاکیزہ ترین روزی فرمایا وہ ہے جو ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اس سے اگلا فکرہ ہے نا، اصل میں میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اپنی اور آپ کی توجہ اس فکر کی طرف کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، تمہاری یہ جو اولادیں ہیں نا، یہ بھی تمہاری کمائی ہے۔ بہترین روزی وہ ہے، پاکیزہ ترین روزی وہ ہے جو کوئی شخص ہاتھ سے کماتا ہے، اور فرمایا تمہاری اولاد بھی تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اللہ، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ تم نے اپنی جس طرح کی روزی خود کھا کے اپنے آپ کو پروان چڑھایا ہے، یہ بھی گنا جائے گا، اور یہ بھی گنا جائے گا کہ یہ جو اولادیں ہیں ان کو کس طرح کا کھلا کے آپ پروان چڑھائیں، یہ بھی آپ کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اولاد بھی ہاتھ کی کمائی ہے، اس کو کیا کھلایا، کیا اس کو کھانے دیا،
اور کس طرح کی خوراک کھا کر، کس طرح کا لباس پہن کر آپ کی اولاد جوان ہوئی ہے، یہ بھی قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے. جس طرح کی روزی آپ اس کو کھلاؤ گے، اسی طرح کی اس سے کرتوتوں کی توقع رکھو. اللہ اکبر. میں ایک دفعہ ایک چور پکڑ لیا. چور بھی خاص نوعیت کا چور تھا. مجھے شک تھا کہ ہمارے گھر میں، کئی سال پرانی بات، تو مجھے شک تھا کہ جب ہم چلے جاتے ہیں تو کوئی شخص ہمارے گھر آتا ہے. ہم تالا لگا کے چلے جاتے تھے، تو بعد میں مجھے شک پڑا کہ کوئی آتا ہے. تو میں نے خیر ایک دن پہرا دیا، 2 دن پہرا دیا، پکڑا گیا. گھر کے اندر سے اس کو پکڑ لیا. میرے ساتھ لڑکے سے، انہوں نے اس کو تھوڑا مارا پیٹا. میں نے کہا نہ مارو پیٹو نہ، چھوڑ دو. میں نے اس کا انٹرویو کرنا شروع کیا. یار اتنی گندی حرکت کوئی بندہ کر سکتا جس طرح کی تم کر رہے ہو؟ تو اس کے انٹرویو کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی پڑھتا ہوں، یہ وہ، اس طرح کی کوئی بات کی. لڑکا تھا. تو میں نے کہا تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ کہتا ہے والد صاحب پٹواری. میں نے اس کو کہا پتر تیرا قصور نہیں، قصور تیرے پیو کا ہے. جس طرح کی روزی اس نے تمہیں کھلائی ہے، تم ساری زندگی اسی طرح کی حرکت کرو گے. ہم کمائی کرتے وقت یہ نہیں سمجھتے کہ ہم جو اپنی اولادوں کو کھلا رہے ہیں یہ بھی ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور اولاد جس طرح کی ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا تیر مارا ہے، بچوں کو سونے کا چمچ منہ میں دے کے پالا ہے، ہم نے بڑا تیر مارا ہے، بچوں کو بڑی آسائشیں دی ہیں، ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ نہیں سمجھ آتی کہ اصل کمائی ہماری اولاد ہے. ان اولادکم من کسبکم، تمہاری کمائی کا اظہار وہ تمہاری اولاد سے بھی ہوتا ہے. جس طرح کی تمہاری کمائی ہوگی اسی طرح کی تمہاری اولاد ہوگی. اللہ، اولادیں بگڑی ہوئی ہیں. اولاد کہنا نہیں مانتی. گھروں کے اندر گھر میں شکوہ ہے، اولاد کہنا نہیں مانتی. اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی. کبھی سوچا ہے کہ ہم نے اولاد کو کھلایا کیا ہے؟ اولاد کو کس طرح کی کمائی کھلائی ہے؟ اگر اس کے اندر کوئی پاکیزگی ہے تو پھر ہم توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا. اور اگر ایسا کچھ نہیں، ہمیں اپنی کمائی کی فکر نہیں ہے، ہم ان کو کیا کما کے کھلا رہے ہیں، تو پھر بے فکر ہو جائیے اپنی اولادوں سے بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما کے مجھے اور آپ کو، ہماری پوری معاشرت کو اور قیامت تک آنے والی امت کو پوری کہانی سنا دی ہے کہ اپنی اولادوں کی حفاظت کرنی ہے تو اپنی کمائی کی حفاظت کرو. اور کمائی کے اندر اگر شک شبے والی بات ہو، یہ شک شبہ پتہ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ شیطان پیدا کرتا ہے. اگر حرام کمائی کسی بھی طرح کی حرام کمائی ہوگی یا حرام کا لقمہ نوالا، حرام کا گھونٹ اندر جا رہا ہوگا، اس سے 2 نقصانات ہوتے ہیں. ایک تو اس کے ذریعے سے شیطان کو فائدہ کیا ہے؟ شیطان کیوں آپ کو حرام کھلانا چاہتا ہے؟ شیطان آپ کو حرام میں انوالو کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر. یہاں بھی اللہ کریم نے فرمایا انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. شیطان تو تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ہمیشہ بالسوء والفحشاء، وہ برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں اس طرف لے جانا چاہتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ باتیں اللہ کے بارے میں کرنا شروع، حلال اور حرام کے بارے میں. اللہ، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کے فتوے خود لوگ دینا شروع کر دیتے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر فرمایا یہ جو تمہاری زبانیں خود کھلی ہوئی ہیں نا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، خود فتوے دیتے پھرتے ہیں. باز آ جائے اس سے. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. باز آ جائے اس بات سے، یہ جو ایک تمہاری زبانیں ایسے ہی اٹھتی ہیں، کسی چیز کو حلال قرار دے دیتی ہیں، کسی چیز کو حرام قرار دے دیتی ہیں. یہ حلال حرام قرار دے دینا اللہ کا کام ہے. اور یہ جو تم کہتے ہو نا حلال اور حرام، تم دراصل اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو. اللہ، جو شخص خود سے حلال اور حرام کے فیصلے کرتا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا.
رہ گئی بات شک شبے والی. دیکھیں حلال حرام کا فیصلہ ان اللہ یحکم ما یرید، حلال اور حرام کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. میں اور آپ ہم سب جڑ جائیں، محنت کریں اور محنت کر کے ہزار حکمتیں نکال کے لے آئیں جو شراب کے اندر بڑے فائدے، یا ہزار حکمتیں نکال کے لے آئیں کہ خنزیر کے گوشت میں بڑے فائدے ہیں. ساری دنیا جڑ جائے، بڑی بڑی کتابیں لکھ دی جائیں کہ اس کے اندر بڑے فائدے ہیں، وہ پھر بھی حرام رہے گا. اور لوگ اس پر کتابیں لکھ پا رہے ہیں کہ بکرے کے گوشت میں اور گائے کے گوشت میں انسانوں کے لیے فلاں فلاں نقصانات ہیں. لوگ اس پہ اوپر کتابیں لکھ پا رہے ہیں، نئی نئی سائنسی انکشافات ہو جائیں، پھر بھی خنزیر حرام رہے گا اور بکرا اور گائے حلال رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرام اس بنیاد پر نہیں ہوئے کہ اس کے اندر فلاں خرابی ہے اس لیے حرام ہے. یہ حرام اللہ کے حکم سے ہوئے. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم فی کتابہ وما حرم اللہ فی کتابہ فہو حرام. جو اللہ اپنی کتاب میں حلال قرار دے دے وہ حلال ہے، جس کو اللہ اپنی کتاب میں حرام قرار دے دے وہ حرام. بس اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، بس اس کے بعد حلال حرام کا کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا. ہاں اگر شک پڑ جائے تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے، ایک حلال کی بات ہے ایک حرام کی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحلال بین و ان الحرام بین. حلال بھی واضح ہے، ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حلال ہے. حرام بھی واضح ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حرام. وبینہما مشتبہات، درمیان میں کچھ چیزیں ہیں جو انسان کو شبے میں ڈالتی ہیں. اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طرز عمل ہمیں بتا دیا. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جو ان شبے والی چیزوں سے بھی بچ گیا، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اس نے اپنی عزت بھی بچا لی. شبے والی چیزوں سے بھی بچ گیا، اس نے دین بھی بچا لیا اور عزت. اور جو شبے والی چیزوں میں پڑ گیا، من وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام، جو شبے والی چیز میں پڑ گیا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ حرام میں پڑ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات واضح ہے، ہم صرف وہ چیز استعمال کر سکتے ہیں جو واضح حلال ہو. جو جس کے اندر شک شبہ ہے وہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہے. اس کے اندر اس نے ہمیں چند باتیں بتا دی ہیں کہ لوگوں کو چپ کروانے کے لیے، لوگوں کو خاموش کروانے کے لیے. اگر اس میں ذرہ بھر بھی شک ہے تو وہ آپ اس کو حرام ہی سمجھیں، شک والی چیز کو چھوڑ دینا یہ ضروری ہے. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا یبلغ عبد ان یکون من المتقین، کوئی شخص متقی ہو نہیں سکتا. کسی نے متقی بننا ہے نا، وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حج کے لیے جب لے کے جانا ہے نا پوٹلی، ایک پوٹلی اندر بھی لے کے جانی ہے، ایک پوٹلی وہ ہے جو تھیلا بیگ بنا کے لے کے جانا ہے، ایک اس بیگ کو بھی بھر کے جانا ہے، وہ تقوی کا. لا یبلغ عبد ان یکون من المتقین، کوئی شخص متقی ہو سکتا ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حتی یدا مما لا باس بہ، یہاں تک کہ وہ چیز چھوڑ دے جس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. حذرا مما فیہ باس، اس بات سے، اس ڈر کی وجہ سے وہ چیز بھی چھوڑ دیتا ہے جس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اس ڈر سے چھوڑ دیتا ہے کہیں اس کے اندر حرج نہ ہو، یعنی صرف اس ڈر سے چیزیں چھوڑنی شروع کر دیتا ہے کہ کہیں یہ اس میں حرج نہ ہو. اور اس ڈر سے جب چھوڑتا ہے تو وہی شخص متقین کے درجے کو پہنچ سکتا ہے. یہ عادت ڈالیں نہ، یہ عادت نہیں کہ مشکوک چیزیں جو ہے اس کے بارے میں فتویٰ پوچھتے پھرو، بلکہ وہ یہ عادت ڈالو کہ جو مشکوک چیزیں ہیں وہ چھوڑنے کی عادت ڈالو، اس ڈر سے کہ کہیں اس کے اندر حرج نہ ہو. بظاہر بے شک اس کے اندر حرج نہ ہو، لیکن اس کو چھوڑ دینا کہ کہیں اس کے اندر حرج نہ ہو.
اس لیے چھوڑ دینا یہ متقیوں کا طرز عمل ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا. باقی دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز شک میں مبتلا کرے اس کو چھوڑ دو، اور وہ چیز جو شک سے جو یقین کی بات یقینی طور پر آپ کو حلال بتاتی ہے اس کو حاصل کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو حلال روزی کمانے اور حلال روزی کھانے اور اپنے بچوں کو حلال روزی کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سارا کا سارا نظام عبادات ان کے ساتھ جڑا ہے. اکیلا حج نہیں اس کے ساتھ جڑا، سارا نظام عبادات اس کے ساتھ جڑا ہے. اگر رزق حرام ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو ساری کی ساری عبادات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. ان عبادات